لاسٹ میں آپ کو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون ہوز واچنگ دس ویڈیو. ابھی آپ نے تھوڑی سی یہ جھلک دیکھی جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. بہت سارے لوگ بہت سارے کمنٹس کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہی غلط ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کی بیٹی نے ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں، جس طرح ہمارے بہت ہی اچھے فیمس مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی بے حیائی عام ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور رو رو کے دعا کر رہے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میڈیا جھوٹ دکھاتا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ لڑکیاں 50% ان لڑکیوں کی بھی غلطی ہے اور 50% اس آدمی کی بھی غلطی ہے جو ان لڑکیوں سے افیئر چلا رہا تھا. اور یہ لڑکیاں بھی نامحرم کے ساتھ دوستی لڑا رہی تھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح کر لیں. نکاح کو عام نہیں کرنا، ہم نے نکاح کو عام نہیں کرنا، ہم نے زنا کو آسان کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اسی بات پہ اور اتنی معافیاں منگوائی تھی اسی میڈیا والوں نے. مولانا طارق جمیل کے بارے میں ہر کوئی اینکر بات کرا تھا. آج ملک ریاض کو بلا کے یا ان کی بیٹی کو بلا کے یا ان کے اس داماد کو بلا کے کوئی کیوں نہیں بات کر رہا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں بات کر رہے، کیوں اس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں کہ جی دبایا جائے. ٹھیک ہے جی. حسن خان نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی انوالو ہو رہے ہیں اس چیز میں کہ جی اگر FIR نہیں کٹے گی تو میں یہاں دھرنا کروا دوں گا، میں یہ کروا دوں گا. ارے میرے بھائی، بات FIR کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اور عمران خان صاحب نے اسپیشلی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک مدینے کی ریاست ہے اور ہمارے مذہب میں دونوں کے لیے ہی سزا مقرر ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور اگر وہ زنا پکڑا جائے، مطلب اپنی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ لیں اور گواہ ہوں، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے لوگ گواہ ہیں، انٹرنیشنلی لوگوں تک یہ ویڈیوز آپ لوگوں کی پہنچ چکی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ پیٹرول نہیں چھڑکا. اگر آپ غور سے سنیں تو وہ شراب جو تھی، جو وہاں گھر میں شراب پڑی ہوئی تھی، اس عورت نے شراب ہی وہ ڈال کے کہا تھا کہ ہاں پی شراب، تیرے اس پہ ڈالوں گی جسم پہ. ٹھیک ہے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ شراب اگر وہ لڑکیاں پی رہی تھیں تو ملک ریاض صاحب کے جو بھی داماد تھے یا جو بھی مسئلہ تھا تو وہ بھی تو پی رہے ہوں گے نا. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہیں. اچھا میری بہن عظمیٰ خان، پلیز میں آپ کو بہن کر کے مخاطب کر رہی ہوں، پلیز اعتکاف کو گندہ نہ کریں، پلیز اس مذہب کو گندہ نہ کریں. پہلے تو آپ لوگ جتنی آپ کی تصاویر ہیں بغیر دوپٹے ہیں، فاشی میں ہیں، جیسے ہی آپ لوگوں پہ اللہ کا عذاب پڑتا ہے تو آپ فوراً مذہب کی آڑ لے لیتی ہیں، فوراً سروں پہ دوپٹے آ جاتے ہیں، فوراً آپ رونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اعتکاف کا ڈرامہ کر رہی ہیں جبکہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پروف ہے کہ اعتکاف کون سا اعتکاف ہے، 3 دن سے تو یہ میرے شوہر سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو پلیز اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اعتکاف اور اس مذہب کو تھوڑا دور رکھیں. کوئی خاتون ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی میں تو تہجد گزار ہوں، وہ جن کو گنجا کر دیا تھا شوہر نے، دوسرے شوہر نے. تو بھائی آپ فوراً جیسے ہی آپ کے اوپر ایک اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو عز و منتوشا وہ تو ذل و منتوشا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نہ یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کا کام آیا، بےعزتی تو ہو گئی ان کے داماد کی، نہ ان لڑکیوں کے لیے کوئی کام آ رہا ہے. میڈیا بالکل خاموش ہے. اب یہ اپیلیں کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جائیں گی تھانے کچہریوں میں تو جو آپ کا امیج ہے، آپ کو کس نظر سے معاشرہ دیکھ رہا ہے، آپ کو اسی نظر سے معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر خواتین ہیں. تو ہر مرد جو ہے نا میری بہن آپ کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرے گا. تو پلیز ایسے کام مت کرو. اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ ہی لے لے گا انتقام. آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ملے گا. اور کہاں ہیں وہ میرا جسم میری مرضی؟ کہاں گئیں وہ خواتین؟ کہاں ہیں وہ وومنس رائٹس کے لوگ؟ اب نہیں نکلیں گی، اب نہیں آئیں گی. جو کیا کہتے ہیں خلیل الرحمان رائٹر سے اتنی گالیاں دے رہی تھیں، اتنی باتیں کر رہی تھیں، کدھر گئیں؟ اس لیے تو کہا ہے ہمارے مذہب میں کہ بھائی عورتوں کو حیا، مرد حیا،
دونوں کے لیے کہا ہے. مرد کو کہا اپنی آنکھیں نگاہ نیچی رکھو, عورت کو کہا اپنے جسم کے سطر ڈھکو, اپنے سر کو ڈھک لو, اپنے آپ کو بہتر کر لو. لیکن نہیں جی, ملک ریاض کی بیٹیوں کی شادیوں پہ کیا ویڈیوز تھیں, وہ اتنی اتنی سی چولیاں پہن کے اور پیٹ دکھ رہا ہے. ہم کیا انڈینز ہیں, ہم ہندو ہیں؟ یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ پیر پڑ رہی ہیں, چوم رہی ہیں, یہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے ہم پاگل ہو چکے ہیں. ہم انڈیا اور ہالی ووڈ کے درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہم اپنا مذہب بھول گئے ہیں, ہم اپنے کلچرز بھول گئے ہیں, ہم اپنے کسٹمز بھول گئے ہیں. یہ کہوں گی کہ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ سب پیسہ لوٹنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ بیوی تھی, اس کو غصہ آیا, 13 سال کی شادی تھی, سارا کچھ ہوا, لیکن انہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک دو لڑکیوں پہ آپ شروع ہو گئی. آپ گارڈ سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہاتھ لگاؤ, اس کو ہاتھ ذرا لگاؤ ذرا. وہ دیکھیں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کون کس مجبوری سے یا کیا کر رہا ہے. اصل اگر آپ نے ذلیل کرنا ہے نا تو اپنے شوہر کو کیجئے. اپنا سکہ جب چھوٹا ہو نا تو آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. آپ کا میاں کو یہ ایک نئی لڑکیاں یہی نہیں ہوں گی. 13 سال کے شادی کے درمیان آپ کا میاں کئی عورتوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوگا, کیونکہ پیسہ ہے ان کے پاس, پیسے والے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے گارڈ سے کہہ رہی ہیں, گارڈ کہہ رہا ہے نہیں میڈم ہاتھ نہیں لگا رہا, میں کہتی ہوں مجھے, ان کی یہ آواز تک آئی. تو بھائی آپ شرم کریں, آپ کس قسم کی خاتون ہیں کہ ایک عورت ہو کے آپ عورت کی جو ہے نا اس میں مجروح کر رہی ہیں. تو آپ میں اور پھر جن کو آپ گالیاں دے رہی ہیں کہ تم تو طوائف ہو, تم تو اللہ معاف کرے ایسی سی گندی گالیاں, تو پھر ان عورتوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ تو مجھے خود نہیں لگ رہی کہ کسی خاندان کی اچھے خاندان کی خاتون ہیں آپ. بھائی ہمیں اپنے جو تربیت ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری تربیت کیا ہے. آپ کو اپنے شوہر کو بھی تو سامنے لاتی ہیں, اس کی بھی تو آپ ویڈیو بناتی نا. پھر اپنے شوہر کی آپ نے ویڈیو نہیں بنائی, ان لڑکیوں کو آپ نے جو ہے نا ننگا کر کے چھوڑ دیا. نہ وہ لڑکیاں کم ہیں نہ وہ کم ہے. میں تو یہ کہوں گی جی اگر انصاف کرنا ہے اور اگر سزا دینی ہے تو ایکولی دیں, ایکولی فیصلہ کریں, جو کہ اس ملک میں تو مشکل ہے, ہوگا ہی نہیں. پتہ نہیں ایسے کتنے کیس آئے ہیں اور کتنے چلے گئے. پلیز ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خدا را میں آنے والی بچیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی پہ غور مت کرو, پیسے کے پیچھے مت بھاگو. ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح پلین کریش ہوا. عید کا دل نہیں چاہا کہ بندہ عید اچھے سے منا لے, عید کا دل نہیں چاہا. آپ یقین کریں میں اتنی مہندی پسند کرتی ہوں, میں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگوائی. میرا دل نہیں چاہا کہ میں جو ہے میں عید منا لوں. میری بیٹی جو ہے اس نے میرے ہاتھ پہ یہ لگانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا بچے مجھے لگوانی ہی نہیں ہے, مجھے نہیں لگانی, مجھے مت لگاؤ. آپ یہ دیکھیں تو للہ کہ جس طریقے سے ہم کرونا وائرس سے جڑ رہے ہیں, اور عید کے دن آپ اعتکاف, یہ مطلب رمضانوں کے دن آپ یہ حرکتیں کر رہی ہیں. رمضانوں میں اعتکاف سے آپ اٹھی ہیں اور آپ کے گھر میں شراب ہے. اس عورت نے شراب آپ کی ماری ہے, آپ کوئی مٹی کا تیل نہیں تھا وہ, کیونکہ میں نے ویڈیو بڑے غور سے دیکھی ہے, بہت ڈیٹیل میں دیکھی ہے. پلیز رحم کریں, اللہ سے ڈریں. پلیز میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور آگے فارورڈ کریے گا, اور چینل بھی سبسکرائب کریں. اس طرح کی تمام میں آگے اس طرح کی چیزیں کرتی رہوں گی. اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عظمیٰ خان اور ہما خان, آپ لوگوں نے نام بھی بہت کمایا, آپ نے دولت بھی بہت کمائی, لیکن میری بہنوں عزت جو ہے نا, عزت کمانا سب سے بڑی دولت ہے. عزت کمائیں. آج آپ پورے مطلب ورلڈ میں جو ہے نا بدنام ہو چکی ہیں, بے عزت ہو چکی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ذرا سی بھی شرم ہے, ذرا سی بھی حیا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں انصاف ملے گا؟ آپ کو نہیں ملے گا آپ کو انصاف. آپ اگر کہیں بھی جا کے کھڑی ہوں گی نا, عدالت میں کھڑی ہوں گی, وہاں پہ مرد یہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو استعمال کر لوں. اگر آپ کسی تھانے میں کھڑی ہوں گی تو وہاں یہ کوشش کریں گے کہ میں اس کو استعمال کر لوں. آپ آرمی والوں کی طرف اپیل کریں گی تو وہاں بھی یہی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امیج بہت گندی ہو چکی ہے. آپ صرف اور صرف اللہ سے رابطہ کریں, آپ سچے دل سے توبہ کریں اور آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ بہت بڑا بدلہ لینے والا ہے. آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ میں نے آئندہ یہ نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹی وی پہ کام کرنا غلط ہے, آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے, لیکن بے حیائی کرنا, بے حیائی کو پرموٹ کرنا, زنا کرنا, اور اوپر سے یہ اس طریقے کی ویڈیوز ڈالنا, ایک نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور پلیز میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز اعتکاف اور یہ تہجد اور یہ نماز
پلیز میں تمام ان عورتوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جو ہر وقت بے حیا ہوتی ہیں, گندے گندے کپڑے پہنتی ہیں, ان کے کپڑے دیکھیں, اور جب ان کے اوپر سر پہ ٹوٹتی ہے, چاہے وہ وینا ملک ہوں, چاہے جو بھی ہوں, وہ سر پہ دوپٹے آ جاتے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے, مطلب سمپتھی حاصل کرنے کے لیے کہ پبلک آپ کو وہ کرے. نہیں, ہماری پبلک بھی بیوقوف ہے. آپ نے جو کیا وہ بھی گناہ, اور جو ملک ریاض صاحب کے داماد نے جو کیا وہ بھی گناہ, کیونکہ اللہ پاک نے دونوں کو بتا دیا ہے کہ کس حد تک آپ نے رہنا ہے. عورت پردے میں سر کو ڈھک کے اپنے سطر کو ڈھکے, اور مرد کی آنکھیں نیچے جھکی رہیں تاکہ وہ بے حیائی پھیلے گی نہیں, جب وہ دیکھے گا نہیں. دیکھو اپنے بیوی کو, دیکھو اپنے آپ کو بناؤ, سنوارو, اپنی بیوی کو لیے کرو, اور عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارے. تو پلیز یہ جو آپ لوگ فالو کرتے ہو نا آج کل کی ماڈلز اور ہیروئنوں کو, پلیز میری ان بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا ہمارے رول ماڈلز جو ہے نا حضرت عائشہ, حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ جیسی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے. السلام علیکم. اللہ